سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ صبا رفتار گھوڑے کی ہر جست اسے اس خطۂ زمین سے دور لے جا رہی تھی جہاں ہر ذرے کے پہلو میں اس نے محبت کی دھڑکنیں محسوس کی تھیں۔ شیخ عبد الرحمن کے محل اور بلخ کے بازاروں میں سے نکلتے ہوئے اس نے محسوس کیا تھا کہ وہ اس شہر میں ایک اجنبی نہ تھا، ایک بلبل کی طرح جو ایک پھول سے آشنا ہونے کے بعد سارے باغ کو اپنا سمجھ لیتی ہے۔ طاہر کو بلخ کی ہر شے اپنی محسوس ہوتی تھی۔ وہ جیسے مدتوں اس شہر میں رہ چکا تھا، برسوں ان فضاؤں میں پرواز کر چکا تھا۔ سریا کو پہلی بار غور سے دیکھنے کے بعد اس نے محسوس کیا تھا کہ اس کی تصویر پہلے ہی اس کے دل میں موجود تھی اور اس کی آواز برسوں پہلے اس کے کانوں میں گونج چکی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ طاہر کو اچانک ایک خیال آیا اور وہ ایک ہاتھ سے اس تھیلے کو ٹٹولنے لگا جو اس کے پیچھے زین کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ یہ خوبصورت تھیلا اس نے گھوڑے پر سوار ہوتے وقت دیکھا تھا اور اسماعیل نے کہا تھا کہ اپت جان نے اس میں کھانے کی چیزیں رکھوا دی ہیں۔ شہر سے نکلنے کے بعد وہ خیالات کی دنیا میں کھو گیا اور چند کوشش تک اسے تھیلے کا خیال نہ آیا۔ اس بات سے مطمئن ہو کر کہ تھیلا زین کے ساتھ مضبوطی سے بندھا ہوا ہے، وہ پھر خیالات کی دنیا میں کھو گیا۔ ایک ندی کے کنارے پر پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ پانی پینے کے بعد گھوڑا کنارے پر اگی ہوئی گھاس کے تنکے نوچنے لگا۔ طاہر کو بھوک محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھ کر تھیلا اتارا اور پھر پتھر پر بیٹھ گیا۔ تھیلا کھولتے ہی اس کی نگاہ کھانے سے پہلے ایک ریشمی رومال پر پڑی۔ اس نے رومال نکالا۔ رومال میں لپٹے ہوئے کاغذ کی سرسراہٹ اور اس کے ساتھ ہی ایک خوشگوار مہک سے طاہر نے اپنے پہلو میں خوشگوار دھڑکنیں محسوس کی۔ اس نے رومال میں لپٹا ہوا کاغذ نکالا، کھولا۔ سیاہ الفاظ رنگا رنگ کے پھول بن کر اس کی نگاہوں کے سامنے رقص کرنے لگے۔ اسے اپنا تنفس بھی بار محسوس ہو رہا تھا۔ فضا میں ایک نغمہ گونج رہا تھا، ایسا نغمہ جس کی تانیں بہت بلند تھیں۔ آہستہ آہستہ اس نغمے کے سور دھیمے ہونے لگے، رقص کرتے ہوئے پھول سیاہ دبوں میں تبدیل ہونے لگے۔ وہ سریا کا خط پڑھنے لگا۔ پہلی بار اس کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی، دوسری بار اس کے ہونٹ ہلنے لگے، تیسری بار وہ بلند آواز میں پڑھ رہا تھا۔ میرے محسن، تم نے کہا تھا کہ ایسے پرآشوب زمانے میں کہنے اور سننے کا موقع بار بار نہیں آتا۔ میں یہ سطور اسی احساس کے ماتحت لکھ رہی ہوں۔ نانا اور نانی جان میری دائمی حفاظت کے لیے آپ کو منتخب کر چکے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ نے اپنی بے قراری کا مظاہرہ کر کے اپنے آپ کو ایک مجاہد کی خادمہ بننے کا اہل ثابت نہیں کیا۔ جب آپ بلخ سے کچھ فاصلے پر مجھے خدا حافظ کہنا چاہتے تھے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس وقت میرے لیے یہ احساس ناقابل برداشت حد تک تکلیف دہ تھا کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو کر اپنی زندگی کی کتاب کا ایک نیا ورق الٹنے والے ہیں۔ مجھے یہ اطمینان نہ تھا کہ وقت کے ہاتھ ہمیں پھر ایک بار ایک ہی شاہراہ پر لا کھڑا کریں گے۔ میں اپنے دل میں یہ اطمینان محسوس کرتی ہوں اور آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آئندہ آپ کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھیں گے۔ میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ بغداد جیسے پر رونق شہر میں پہنچ کر اس چھوٹے سے شہر کو بھول نہ جائیں، لیکن ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتی رہوں گی کہ میرا خیال آپ کے بلند ارادوں میں حائل نہ ہو، میری یاد آپ کے پاؤں کی زنجیر نہ بن جائے۔ غالباً نانا اور نانی جان آپ سے بہت جلد بلخ لوٹنے کا مطالبہ کریں گے، لیکن میں یہ التجا کرتی ہوں کہ جب تک بغداد میں آپ کا مقصد پورا نہ ہو واپس آنے کا ارادہ نہ کریں، میری فکر نہ کریں۔ میں ہمیشہ آپ کی ہوں۔ جب تک سورج دنیا کو صبح کا پیغام دیتا رہے گا اور رات کے وقت ستارے آسمان پر جگمگاتے رہیں گے، میں آپ کا انتظار کرتی رہوں گی۔ آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ طاہر نے خط اپنی جیب میں ڈال دیا۔ اس کی بھوک مر چکی تھی۔ اس نے بے توجہی سے چند نوالے کھائے اور تھیلا زین سے باندھ کر گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑا ہوا سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں سریا کے یہ الفاظ ایک نغمہ بن کر گونج رہے تھے، آپ خواہ کہیں ہوں، میرے لیے یہ اطمینان کافی ہوگا کہ آپ میرے ہیں۔ زید نے حسب معمول عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد استبل میں ایک چکر لگایا، نوکروں کو ڈانٹ ڈپٹ کی اور مکان کے ایک کمرے میں واپس آ کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ شمع بجھانے کے لیے اٹھا، لیکن سوچ کر بستر کے نیچے ہاتھ ڈال کر لوہے کا مضبوط صندوق ٹٹولنے لگا
اور زور زور سے صندوق کھینچنے کے بعد مطمئن سا ہو کر اس نے شمع بجھا دی۔ یہ صندوق جس کے اندر طاہر کی باقی دولت کے علاوہ صلاح الدین ایوبی کی تلوار بھی تھی، زید کو اپنی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ طاہر کے جانے کے بعد اس نے گھر سے باہر نکلنا ترک کر دیا تھا۔ وہ ننگی تلوار ہاتھ میں لے کر بغداد کے ان بے شمار چوروں اور ڈاکوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا، جو اس کے خیال میں طاہر کے چلے جانے کے بعد اس صندوق پہ تاک لگائے بیٹھے تھے۔ ابتدائی چند ہفتے تو وہ تلوار ہاتھ میں لیے ساری رات بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد اس نے پلنگ پر سونے کی بجائے صندوق پر بستر جما لیا، لیکن صندوق لمبائی اور چوڑائی میں چھوٹا تھا۔ کئی بار وہ کروٹ بدلتے وقت نیچے گر پڑا۔ آہستہ آہستہ اس کے خدشات کم ہوتے گئے اور اس نے صندوق گھسیٹ کر پلنگ کے نیچے کر لیا۔ اب مکان کے نوکر یہ کہا کرتے تھے کہ رات کو سوتے وقت اس کے بڑبڑانے کی بیماری کم ہو گئی ہے۔ زید کو ابھی اچھی طرح نیند نہ آئی تھی کہ اسے پھاٹک کی طرف کھٹکھٹاہٹ، اس کے بعد چوکیدار کی آواز اور پھر پھاٹک کھلنے کی چڑچڑاہٹ سنائی دی۔ وہ تلوار سنبھال کر اٹھا اور بلند آواز میں چلایا، کون ہے؟ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر وہ اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا ہوا کمرے کے دروازے کے قریب پہنچا اور کواڑ سے کان لگا کر سننے لگا۔ ایک گھوڑا پھاٹک کے اندر داخل ہو رہا تھا اور نوکر ایک دوسرے کو جگا رہے تھے۔ زید کہاں ہے؟ کسی نے مکان کے قریب آ کر پوچھا۔ زید کا دل خوشی سے اچھلنے لگا۔ یہ طاہر کی آواز تھی۔ جب چوکیدار نے یہ جواب دیا کہ وہ سو رہا ہے تو اس نے چادر اوڑھنے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ جھٹ دروازہ کھول کر باہر نکل آیا اور بھاگتا ہوا طاہر سے لپٹ گیا۔ لیکن تمہارے ہاتھ میں ننگی تلوار؟ اف، مجھے یاد نہیں رہا، میں نے آپ کو ڈاکو سمجھ کر اسے اٹھا لیا تھا۔ طاہر ہنس پڑا اور زید نے محسوس کیا کہ اسے اچانک شکایات کے وہ ہزاروں الفاظ بھول گئے ہیں جنہیں وہ انتظار کی نہ ختم ہونے والی راتوں میں دہرایا کرتا تھا۔ وہ فقط اتنا کہہ سکا، آپ تندرست تو رہے، زخمی تو نہیں ہوئے؟ میں بہت پریشان تھا۔ طاہر نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں نے کل آپ کے متعلق ایک نجومی سے پوچھا تھا، اس نے کیا بتایا؟ اگر وہ مجھے مل جائے تو اس کی کتابیں چھین کر دریا میں پھینک دوں۔ جھوٹا فریبی مکار! پھر بھی اس نے کیا بتایا تھا تمہیں؟ خدا اسے غارت کرے، وہ کہتا تھا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے اور آپ تاتاریوں کی قید میں ہیں، اور جب تک ستارے کی گردش ختم نہیں ہوتی آپ واپس نہیں آئیں گے۔ لیکن ستارے کی گردش 1 سال کے اندر اندر ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بے ایمان کو خام خواہی 5 دینار دے دیے۔ اس نے آپ کے متعلق اور بھی بہت سی واہیات باتیں کہی تھی۔ طاہر نے ہنستے ہوئے پوچھا، وہ کیا؟ زید نے نوکروں کو متوجہ دے کر رازداری کے لہجے میں کہا، چلیے اندر چلیے۔ طاہر نے باورچی کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا اور زید کے ساتھ اندر چلا گیا۔ کمرے میں پہنچ کر زید نے مشعل جلائی۔ روشنی میں اس کی نگاہیں طاہر کی بلائیں لے رہی تھیں۔ طاہر نے پوچھا، ہاں وہ واہیات باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتا تھا کہ آپ پر ایک تاتاری شہزادی عاشق ہو جائے گی اور اس کی بدولت آپ تاتاریوں کی قید سے خلاصی پائیں گے۔ کل اگر وہ مجھے مل گیا تو اس کی ایسی درگت بناؤں گا کہ تمام عمر یاد رکھے گا۔ طاہر نے پوچھا، مدینے سے کوئی خط آیا؟ احمد بن حسن خود یہاں آئے تھے اور وہ ہفتہ رہ کر چلے گئے۔ وہ کہتے تھے کہ آپ بغداد پہنچتے ہی اپنا حال لکھیں۔ طاہر نے اپنے دوستوں کے متعلق پوچھا۔ زید نے جواب دیا، مبارک قریباً ہر روز آ کر پوچھ جاتا ہے، عزیز اور عبد المالک دوسرے تیسرے دن آ کر پوچھ جاتے ہیں، باقی کبھی کبھی آتے ہیں۔ ہاں ایک بوڑھیا بھی یہاں کئی بار آئی اور وہ بھی آپ کے متعلق پوچھا کرتی ہے۔ وہ کون ہو سکتی ہے؟ مجھے معلوم نہیں۔ میں نے ایک دن اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ دریا کا پل عبور کرنے کے بعد وزیر اعظم کے محل میں داخل ہو گئی تھی۔ طاہر نے کہا، اب میں ایک اہم کام تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ تم ابھی عبد العزیز کے پاس جاؤ، انہیں میری طرف سے کہو کہ وہ عبد المالک اور باقی قابل اعتماد دوستوں کو لے کر فوراً یہاں آ جائیں۔ اگر وہ سو رہے ہوں تو بھی انہیں کہنا کہ بہت ضروری کام ہے، میرا خط لیتے جاؤ۔ طاہر کھانا کھا کر فارغ ہوا تو زید، عبد العزیز، عبد المالک اور مبارک کو اپنے ہمراہ لے کر پہنچ گیا۔ زید دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا اور طاہر اپنے دوستوں کے ساتھ دیر تک باتیں کرتا رہا۔ عبد العزیز کی نگاہ میں خلیفہ، وزیر اعظم اور وحید الدین تینوں اس سازش میں شریک تھے۔ مبارک کی اپنی کوئی رائے نہ تھی، وہ صرف عبد العزیز کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ عبد المالک بولنے کی بجائے سوچ رہا تھا۔ جب طاہر نے اس کی رائے دریافت کی تو اس نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد یہ کہا، آپ کے ساتھی جو اس سازش کے ثبوت میں پیش کیے جا سکتے تھے مارے جا چکے ہیں۔
وحید الدین ابھی تک روپوش ہے، اس کی جگہ اس کا نائب محلب بن داؤد کام کر رہا ہے۔ جب تک ہم وحید الدین کا پتہ نہیں لگاتے ہم کسی پر کوئی جرم ثابت نہیں کر سکتے۔ اگر وہ مر چکا ہے یا کسی نامعلوم قید خانے میں پڑا ہوا ہے تو کم از کم میں اس کے متعلق یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا اس سازش کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عبدالعزیز نے سوال کیا، وہ کیسے؟ عبد المالک نے جواب دیا، اسے در پردہ مارنے یا قید کرنے میں اس شخص کو دلچسپی ہو سکتی ہے جسے اس کو عوام کے سامنے لانے میں اپنی سازش کا بھانڈا پھوٹ جانے کا ڈر ہو، مثلاً خلیفہ یا وزیر اعظم یا کوئی اور جس نے اس کے نام سے سازش کی ہے، اور اس کے برعکس اگر وہ اپنی مرضی سے کہیں چھپا ہوا ہے تو یہ بات پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ وہ تنہا اس سب باتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس لیے جب تک ہم وحید الدین کے غائب ہونے کا راز نہیں کھولتے ہمیں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ طاہر نے کہا، یہ راز صرف 3 شخصیتوں سے معلوم ہو سکتا ہے، خلیفہ، وزیر اعظم اور محلب بن داؤد۔ میں محلب کو اس لیے شریک کرتا ہوں کہ وحید الدین کے غائب ہونے کے بعد عام حالات میں خلیفہ کو اس کے نائب پر قطعاً بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ اس کے ایک دم وزیر خارجہ بن جانے سے بھی شکوک پیدا ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں میں سے پہلے کس سے ملوں؟ عبد المالک نے کہا، سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملیں۔ خلیفہ کے وسیع محل میں ایسے اسرار کو جاننے والے ہمیشہ کے لیے دفن ہو سکتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے محل میں کم از کم ایک وجود ایسا ہے جسے آپ اپنا کہہ سکتے ہیں۔ وہ کون؟ طاہر نے سوال کیا۔ عبد المالک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، آپ بھول گئے، میں تو آپ کی خاطر ہر دوسرے یا تیسرے دن اپنی بیوی کو صفیہ کی تسلی کے لیے بیچتا رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، میرے ساتھ آپ کی ہمدردی اخلاقی قیود سے تجاوز تو نہیں کر گئی؟ نہیں، میں صرف ایک دوست کا فرض پورا کیا ہے، وہ آپ کے متعلق واقعی بہت پریشان تھی۔ طاہر نے کہا، مجھے آپ کو بڑا بھائی بنانے پر اعتراض نہیں، لیکن یہ اطمینان رکھیے کہ اس لڑکی سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ بہرحال اسے آپ سے انس ہے، انس نہیں محبت ہے، والہانہ محبت۔ میں خوش ہوں کہ وہ اس قابل ہے، میری بیوی بھی اس کی بہت تعریف کرتی ہے۔ چاروں دوست پھر اصل موضوع پر لوٹ آئے اور دیر تک بحث کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ طاہر سب سے پہلے وزیر اعظم سے ملے۔ عبدالعزیز وہیں سو گیا اور عبد المالک اور مبارک اپنی اپنی قیامگاہ کی طرف چل دیے۔ علل صبح نماز سے فارغ ہو کر طاہر وزیر اعظم کے محل پر پہنچا۔ باغیچے میں سے گزرتے ہوئے وہ دونوں جانب خوشنما پھولوں کی کیاریاں دیکھ رہا تھا۔ اچانک اسے پھولوں کے درمیان ایک خوبصورت لڑکی دکھائی دی۔ وہ آہستہ آہستہ چہل قدمی کر رہی تھی، اس کے ہاتھ میں چند پھول تھے۔ وہ ایک پودے کے پاس پہنچ کر رکی، جھک کر ایک پھول توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لیکن طاہر کے پاؤں کی آہٹ پا کر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ طاہر نے ایک ہی نگاہ میں اسے پہچان لیا، وہی بڑی بڑی آنکھیں جو اس نے دریائے دجلہ کے کنارے دیکھی تھیں، اور وہی حسین چہرہ جو اس نے چاند کی روشنی میں اس باغ کے ایک گوشے میں دیکھا تھا۔ وہ صفیہ تھی، وہی صفیہ۔ طاہر کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ مسرت سے تمتما اٹھا۔ ایک لمحے کے لیے طاہر جھجکا، رکا، پھر لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہوا آگے نکل گیا۔ وزیر اعظم نے اطلاع ملتے ہی اسے اندر بلا لیا، بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور کہا، تم نے بہت دیر لگائی، میں مایوس ہو چکا تھا، کب پہنچے؟ طاہر نے ذرا تفصیل کے ساتھ ان سوالات کا جواب دینے کی کوشش کی، لیکن اس نے جلد ہی محسوس کیا کہ وزیر اعظم کے خیالات کہیں اور ہیں۔ مایوسی سے زیادہ اسے پریشانی ہوئی۔ اس کا خیال تھا کہ وزیر اعظم فوراً ابو اسحاق، کمال اور جمیل کے متعلق پوچھے گا، لیکن اسے جیسے ان کے متعلق یاد بھی نہ تھا۔ طاہر نے ابھی تک تفصیل کے ساتھ قراقرم پہنچنے کے حالات بیان نہ کیے تھے کہ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر سوال کیا، خلیفہ کا خط پڑھ کر چنگیز خان نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ ہم خوارزم پر چڑھائی کرنے کا ارادہ ترک کر چکے ہیں۔ جھوٹا فریبی، اس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ طاہر نے کچھ سوچ کر کہا، لیکن چنگیز خان کی باتوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اس سے خلیفہ کی غیر جانبدار رہنے کے متعلق اطمینان ہو چکا ہے۔ شاید قراقرم میں ایسے لوگ موجود ہیں جو چنگیز خان کو یہ تسلی دے رہے ہیں کہ خوارزم شاہ کے متعلق خلیفہ کا ظاہر باطن ایک نہیں۔ یہ تو ہر احمق کو علم ہے، اور میں چنگیز خان کو احمق نہیں سمجھتا۔ بہرحال مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ تمہیں وہاں بھیجا گیا۔ اب دنیا کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم نے درپردہ چنگیز خان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سپہ سالار کے مستعفی ہو جانے سے اس قسم کے شکوک اور بڑھ جائیں گے۔ سپہ سالار مستعفی ہو گئے؟ وزیر اعظم اس سوال پر چونکا۔
ابھی یہ خبر کسی پر ظاہر نہ کرنا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لے لے، اس وقت ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ طاہر نے کہا، وحید الدین کے متعلق کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اور مجھے اب ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ میں خلیفہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس بارے میں میری کوئی مدد کریں گے؟ وزیر اعظم نے بے پرواہی سے جواب دیا، خلیفہ کو نوجوانوں کے جذبات کا کوئی لحاظ نہیں۔ تم انہیں یہ کہو گے کہ خوارزم شاہ کی مدد کا فوراً اعلان کر دیا جائے، اور تمہیں وہی جواب ملے گا جس سے مایوس ہو کر سپہ سالار مستعفی ہونا چاہتا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ ہم نے کب سے مشیر بنایا ہے۔ ممکن ہے کہ میں خلیفہ کے سامنے آنے والے خطرات کا صحیح نقشہ پیش کر سکوں۔ وزیر اعظم نے بات کاٹ کر کہا، برخوردار، بغداد میں سمجھانے والوں کی کمی نہیں، تم جاؤ، میں وقت آنے پر تمہیں بلا لوں گا۔ تمہارے لیے کوئی موضوع عہدہ سوچ رہا ہوں، چند دنوں تک تمہیں اطلاع مل جائے گی۔ طاہر نے کہا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ موجودہ حالات میں سلطنت میں کسی عہدے پر فائز ہو کر کوئی شخص قوم کی صحیح خدمت سر انجام نہیں دے سکتا۔ تاہم میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وقت آنے پر میں اپنے آپ کو قوم کا ایک جانثار سپاہی ثابت کر سکوں گا۔ صفیہ اپنے ہاتھ میں پھولوں کا ایک گلدستہ لیے باغ میں گزرنے والی نہر کے کنارے کھڑی تھی۔ وہ ایک پھول کو بہتے ہوئے شفاف پانی میں پھینک دیتی، اور جب وہ کچھ دور نکل جاتا تو وہ دوسرا پھول پھینک دیتی۔ جب گلدستہ ختم ہو جاتا تو وہ پاس کی کیاریوں سے نئے پھول توڑ کر گلدستہ بناتی، اور پھر اسی کھیل میں مشغول ہو جاتی۔ صفیہ کا تیسرا گلدستہ تقریباً ختم ہو چکا تھا کہ اسے طاہر ڈیوڑی سے نکل کر دروازے کی سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے جلدی سے سنگ مرمر کے پل پر سے گزر کر نہر عبور کی اور پاس کی کیاری سے پھول توڑنے لگی۔ طاہر قریب آ رہا تھا۔ صفیہ نے ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہ تھا، تاہم اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے پھولوں کی کیاری سے باہر نکلی، نہر عبور کر کے دوبارہ سڑک پر پہنچنے کے لیے سنگ مرمر کی سل پر پاؤں رکھا، لیکن نگاہوں کے سامنے حیا کے پردے حائل ہو گئے۔ اس کا ڈگمگاتا ہوا پاؤں اچانک پھسلا اور وہ پانی میں آ رہی۔ طاہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ صفیہ نے ہچکچاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے چہرے پر حیا کی سرخیوں سفید لہریں رقص کرنے لگیں۔ شکریہ، اس نے باہر نکل کر اپنی بدحواسی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ مجھے بہت افسوس ہے، آپ کو چوٹ تو نہیں آئی؟ طاہر بولا، نہیں۔ طاہر نے تذبذب کی حالت میں ایک قدم اٹھایا، لیکن صفیہ نے جلدی سے کہا، میں یہ پھول توڑ رہی تھی، لیجئے۔ اس نے پھول طاہر کی طرف بڑھا دیا اور طاہر نے بدحواسی کی حالت میں پھول پکڑ لیے۔ وہ بولی، بغداد میں آپ کا بہت انتظار تھا، آپ نے بہت دیر لگائی۔ ہاں، کچھ ایسے ہی حالات پیدا ہو گئے تھے۔ طاہر کوئی اور بات کیے بغیر چل دیا۔ صفیہ کچھ دیر وہیں کھڑی رہی۔ کیاریوں کے پھول مسکرا رہے تھے اور نہر کا شفاف پانی کہکے لگا رہا تھا۔ اس نے پھر چند پھول توڑے اور سنگ مرمر کی سل پر کھڑی ہو کر انہیں ایک ایک کر کے ندی میں پھینکنے لگی۔ صفیہ، صفیہ، تم آج گھر نہیں آؤ گی؟ سکینہ ڈیوڑی کے قریب سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ آئی سکینہ، اس نے جلدی سے قدم اٹھاتے ہوئے جواب دیا۔ محل سے باہر نکلنے کے بعد طاہر دریا کے پل پر تھوڑی دیر کھڑا رہا۔ اس نے پھولوں کی طرف غور سے دیکھا، پھر جھک کر بہتے ہوئے پانی کی طرف دیکھنے لگا۔ کسی گہرے خیال میں پھولوں پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی ہو گئی۔ پھول گر کر دریا میں تیرتے ہوئے اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سریا، سریا، میں تمہارا ہوں، صرف تمہارا۔ وہ یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا۔ ہر قدم پر اس کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ اس کے مکان پر عبدالعزیز، عبدالمالک، مبارک اور افضل اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ طاہر نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا، میں حیران ہوں کہ اب تک یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی کہ اس وقت ہم سازش کے اصلی مجرم کو پکڑنے یا پکڑوانے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو اس سے خوارزم کی مصیبت ٹل نہیں جاتی۔ ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم مجرم ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خلیفہ کا بھی اس میں ہاتھ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں بری ذمہ ہوں، لیکن وقت ایسا نہیں جسے ضائع کیا جائے۔ تاتاریوں کے سیلاب بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اہل بغداد کو آنے والے خطرات سے آگاہ کیا جائے، انہیں غفلت کی نیند سے بیدار کیا جائے۔ بغداد میں ہر فرقے، دوسرے فرقے اور ہر گروہ نے دوسرے گروہ کے خلاف مورچہ بنا رکھا ہے۔ انہیں اب یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ایک محاذ ایسا بھی ہے
جہاں کفر کی تمام طاقتیں جمع ہو کر مسلمانوں کی تمام قوت کو متحد ہونے کی دعوت دے رہی ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ ایک مشترکہ خطرہ ہمیں اجتماعی جدوجہد کے لیے آمادہ کر سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ لوگ جو چھپ چھپ کر تاتاریوں کی حمایت کر رہے ہیں کھلے بندوں ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب بغداد کی ہر مسجد سے ایک ہی نعرہ بلند ہو، اور وہ یہ کہ تاتاریوں کے مقابلے میں ہم ایک ہیں۔ سب سے پہلے میں بغداد کی جامع مسجد میں یہ نعرہ لگاؤں گا۔ افضل نے کہا، خدا کرے آپ کو کامیابی ہو، لیکن گزشتہ 3 صدیوں میں بغداد کے مسلمان صرف آپس میں ایک دوسرے کا سر پھوڑنا سیکھ چکے ہیں۔ سنی شیعہ کا دشمن ہے تو شیعہ سنی کے خون کا پیاسا۔ حنفی، مالکی اور شافعی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں۔ آپ کسی مسجد میں جائیں، کسی اجتماع کو مخاطب کریں، آپ سے پہلا سوال یہ پوچھا جائے گا کہ حضرت آپ کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا کہ مجھے ان سب مشکلات کا احساس ہے، لیکن میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اب یہ صورتحال ذرا دیر قائم رہ سکتی ہے۔ مشترکہ خطرے کا احساس ان اختلافات کو مٹا سکتا ہے۔